وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تم سے پہلے بہت سارے قومیں، بہت ساری امتیں اور ان کے واقعات گزر چکے۔ اب تم زمین پر سیر کرو، چل پھر کر دیکھ لو کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کی کتابوں کو، صحیفوں کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، ان کا انجام پھر کیا ہوا۔ لفظ پر لفظ ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قد خلت، یقیناً گزر چکا یا گزر چکے واقعات، یا وہ قوموں کے واقعات یا قوموں کے حالات، من قبلکم، تم سے پہلے جو گزر چکی، سنن، اللہ اکبر، ان کے جو بھی ان کے ساتھ معاملات ہوئے، فسیروا فی الارض، بس سیر کرو، لفظ بولا جاتا ہے اردو میں، گھومو پھرو، چلو پھرو، فی الارض، زمین پر، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کو، اس کے رسولوں کو، اس کے انبیاء کو، اس کی باتوں کو، ان کی سیرتوں کو، ان کی اطاعت کو جھٹلایا کہ نہیں کریں گے، کیا انجام ہوا ان کا پھر دیکھ لو۔ دیکھیں زمین پر جب ہم سیرے کرتے ہیں نا تو اللہ کی قدرت کے لیے کریں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے 190 نمبر آیت میں انشاءاللہ تعالیٰ، کہ یہ دن اور رات کا آگے پیچھے آنا، یہ زمین و آسمان کی خوبصورت تخلیق پر یہ نشانی ہے، ان لوگوں کے لیے بہت نشانی ہے، ان پر غور و فکر کرو، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہاں، جو سمجھدار عقل والے لوگ ہیں، اولو الالباب ہے۔ بہرحال ہمیں زمین پر پھرنا ہے، اور دیکھیں جو آج ڈیڈ سی پر جاتے ہیں اور وہاں پہ سیرے تصویریں اتارتے ہیں، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے یہ۔ الفاظ جو ہے ان کے مادوں پر غور و فکر کر لیتے ہیں۔ قد خلت، ہا لام واو، 38 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ الحلاؤ معنی حالی جگہ کے لیے آتے ہیں، الحلو معنی زمانہ یا مکان، کوئی وقت جو گزر چکا ہے۔ حلت کسی بھی قوم، امت یا لوگوں کی جماعت جو پہلے گزر چکی ہو اس کے لیے آتا ہے۔ سنن 21 کلمات ہیں، سین نون، قرآن کریم میں 21 کلمات آئے ہیں۔ السنہ یا سنن جو ہے، السنن جو ہے معنی واقعات، حالات، دور، طریقے، یہ سب کچھ اس میں آ جائے گا جس طرح بھی آپ ترجمہ کریں گے۔ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ ہم سب قرآن کی ترجمہ نہیں کرتے ہیں۔ آپ جتنے بھی ترجمے پڑھیں گے آپ کچھ نہ کچھ الفاظ کا فرق نظر آئے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ کسی نے خدا ناصا غلط کیا ہے اور کسی نے صحیح کیا ہے، سارے الفاظ اصل میں قرآن بہت، میں نے آگے بہت دفعہ عرض کی کہ یہ بہت ہائی کتاب ہے، اس کو سمجھنا جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ آسان بھی بہت ہے، لیکن اس پر جب غور و فکر کریں، یقین کریں تو یہ ایسا سمندر ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے اور نہ جس کی کوئی تہہ کا کسی کو معلوم ہے۔ بڑے بڑے جو تفسیر والے ہیں، ابن کثیر آئے، جتنے بھی آپ نام لیتے رہے، سب ٹاپ پر نام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے، سب پانچ جگہ پڑھا کر رکے کہ اللہ عالم، سب کچھ اللہ جانتا ہے، لیکن کہتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، اس کے بارے میں اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ ہے قرآن، اللہ اکبر، جس کا کوئی کنارہ ہے، گہرائی کا اتنا گہرا ہے، اور نہ اس کی تہہ ہے، نہ اس کا نہ ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، بس اللہ اکبر، علم ہے اس میں بس۔ فسیرو جو ہے سین یا را، سیر اسی سے ہے جو ہم کرتے ہیں، گھومنا پھرنا، چلنا پھرنا، چلو پھرو دنیا پہ، سیر کرو، سیر کا مقصد کوئی مقصد ہونا چاہیے، میں نے اس لیے بیان کیا ہے۔ ہاں، کیف کان عاقبۃ المکذبین، یہ بھی دیکھو کہ جو یہ منجودارو جس پر آپ غور کرتے ہیں، یا جو بڑی بڑی تہذیبات گزر چکی ہیں، ہم مصر میں جاتے ہیں، وہ احرام مصر کے جو ہے کھنڈرات ان کو دیکھتے ہیں، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، میں بار بار بول رہا ہوں، عبرت حاصل کرنا ہے۔ قوم میں سمود کے ساتھ کیا ہوا، آج بھی ان کے گھر جو انہوں نے پہاڑوں میں تراشے ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے محو حیرت ہے، لیکن عبرت ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا۔ اللہ کرے یہ بات میرے اور آپ کے دل میں آئے۔ فانظروا، پس دیکھو، نظر سے ہے، نظر ڈالو، غور و فکر والی نظر ڈالو، یعنی غور و فکر سے دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا اور پورے دل و دماغ سے سوچنا۔ ہاں، عاقبۃ المکذبین، کہ کیا انجام ہوا۔ عاقبت تو ہم اردو میں بولتے ہیں، عاقبت کا لفظ جو ہے عین، کاف اور با سے ہے،
आकिबु वल अकबू मायनी एरी है, यानी इंजाम कार के लिए आता है किसी का पीछे की तरफ आना, यानी आपने इंजाम को देखना कि उसने क्या किया पहले उसको देखना, उसका अंजाम कार क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा, उस पर भी गौर फिक्र करना। कज़्ज़बू जो है काफ किताब वाला जाल और बा 282 कलमात आए हैं। अल-कज़िबु मायनी झूठ, चाहे वो कौल से झूठा हो या फेल से कुछ किसी चीज़ को झुठलाना हो, सच सामने आने के बाद भी ना माने, वो सब कुछ आएगा। मैं अब इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा कर लेता हूँ। क़द खलत मिन क़ब्लिकुम सुननुन, अल्लाह फरमाने के यकीनन तुम पर पहले बहुत सारे वाक़यात बस्तियों के, कौमों के गुजर चुके तुम पर। फसीरु फिल अर्ज़, अब फिर ज़रा घूमो फिरो ज़रा दुनिया में, ये देखने के लिए कि ये जो बड़े बड़े आद थे अल्लाह को एहराम बनाने वाले, समूद थे पहाड़ों में घर तराशने वाले, फ़िरौन था मीहों वाला बड़े बड़े एहराम बनाने वाला, क्या अंजाम क्या हुआ इनका, ये तो देखो जाके, पूछो तो सही। किताब में तो है, लेकिन जाके अगर तुम्हें वैसे यकीन है हिस्ट्री पढ़ने का तो जाके हिस्ट्री देखो और फिर इबरत हासिल करो, नसीहत हासिल करो, फिर आओ अल्लाह की तरफ वापस आओ, इस कुरान की तरफ वापस, इस किताब की तरफ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी की तरफ, जो दुनिया और आखिरत की कामयाबी की गारंटी देती है। अल्लाह के रसूल की इताअत कर लो, कुल्लु उम्मती यदखुलुल जन्नत इल्ला मन अबा, सारी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो जिसने इनकार किया। पूछा कौन है जो इनकार करे जन्नत में जाने से, फरमाया जिस मेरी इताअत करेगा, मेरी इत्तबा करेगा, वो जन्नत में जाएगा बस। और जो इससे इनकार कर देगा, मेरी जो मुझ पे किताब आई जिसकी मैं इत्तबा कर रहा हूँ, उस किताब से और मेरी सुन्नत से, मेरे तरीके से, मेरे अमल से, अल्लाह अकबर, मेरी इताअत नहीं करेगा, अल्लाह की इताअत नहीं करेगा और मेरी इत्तबा नहीं करेगा, तो ऐसे जैसे जन्नत में जाने से इनकार नहीं करते भाई। चले चले आज हमारे नाम तो हमारा मुसलमान है, लेकिन आपने ऊपर गौर तो करे, अल्लाह अकबर, कि ये मुसलमान होने का दावा करते हैं, इनके चेहरे देख लो, इनकी वज़ाकता देख लो तो यूरोप और अमेरिकन बनने की कोशिश करते हैं, और इनके रवाज देख लो, अल्लाह अकबर, हिंदुओं को भी पीछे छोड़ दिया है। 10-10 दिन के फंक्शन हम सेलिब्रेट करते हैं और क्या उसमें होता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मैं क्या बताऊँ, मैं तो जाना भी नहीं चाहता ऐसे फंक्शनों में। और अल्लाह का शुक्र है वैज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, अगर खुदा ना खास्ता गलती से चला भी जाऊँ तो इज़्ज़त से गुजर जाना है। सूरह फुरक़ान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं। बहरहाल इस पर आगे फंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, पस देखो कि क्या आक़िबत हुई, क्या अंजाम कार हुआ इनका, अल मुकज़्ज़िबीन, जिन्होंने मान तो नहीं माना, जिन्होंने झुठला दिया, जिन्होंने समझा कि ये सब ऐसे ही है, कुरान और रसूल की बातें, उसको झुठला दिया। अल्लाह अकबर। हाज़ा बयानुल लिन्नास, अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये कुरान अब आया है, ये है पूरी दुनिया तक पहुंचाने वाली किताब, वहुदम व मौइज़तुल लिल मुत्तकीन, और क्या है, हिदायत है और वाअज़ है, जो दिलों को नरम करने वाला, दिलों को नरम करने वाली किताब है। लिल मुत्तकीन, किन के लिए, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो दावा रखते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं, जो हम तक़वे के अपने खाली अल्लाह लिबास से नहीं देखेगा कि वज़ाकता तक़वे वाली बना ली, जनाब ये वाइट्स पा लिए, पहन लिए कपड़े, मैं नहीं मना कर रहा, खूबसूरत कलर है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि हर कुरान पढ़ने वाला जो है वो सफ़ेद कपड़े पहने, मैं उसको सफ़ेद लिबास, क्योंकि बड़ा खूबसूरत है और खूबसूरत लिबास है, इसलिए कहा कि जब अल्लाह से मुलाकात करने के लिए जा रहा है तो कफ़न भी सफ़ेद। अल्लाह अकबर। हाज़ा बयानुल लिन्नास व हुदम व मौइज़तुल लिल मुत्तकीन, ये कुरान वाज़ेह बयान है, हिदायत है, मौइज़ा है, वास है, हिदायत और नसीहत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरने वाले हैं। हाज़ा इशारा है जो है करीब का, बयानुन, बयान जो है बैन से है, किस चीज़ को वाज़ेह करना, बायानून 523 कलमात हैं, काफ़ी दफ़ा बात हो चुकी। अलबैना वल बयानू मानी किस चीज़ को वाज़ेह करना, अलबैनात वाज़ेह निशानी के लिए आता है। मौइज़तुन वाज़ वाओ एन ज़ा 25 कलमात, अलवाज़ जिसमें खौफ की उम्मीद, जो इंसान एक दफ़ा अंदर महसूस करे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, दिलों को नरम कर दे, बाइस इबरत हो, बाइस नसीहत हो, इंसान को एक दफ़ा बदल दे। अल्लाह अकबर। हाज़ा बयानुल लिन्नास, ये कुरान जो है ये पूरी दुनिया तक पहुँचाना है। अल्लाह अकबर। व हुदम व मौइज़तुल लिल मुत्तकीन, और ये हिदायत उनको देगा जो अल्लाह से डर जाए, उनके लिए ये हिदायत बन जाएगा, उनके लिए ये वास बन जाएगा, उनके लिए ये नसीहत बन जाएगा, उनके लिए इबरत का सामान बन जाएगा। वो ज़माने में मोअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तार के कुरान होकर, इकबाल का शेर है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन, कि अल्लाह इस किताब को पकड़ने की वजह से, इस किताब के इस बयान, इस कुरान की तरफ आने की वजह से बहुत सारे लोगों को इस पर अमल करना, इसको समझना, इसको कायम करना,
ہمارے معاشرے میں، ہماری عدالتوں میں، ہمارے نظام یہ ہو قرآن کا، تو اللہ پھر کیسے سر بلند کرے گا؟ کتنا عرصہ لگا 22 لاکھ مربع میل تک پہنچتے ہوئے؟ آپ دیکھیں تو صحیح، سن 6 ہجری میں احزاب ہوتا ہے، 5 ہجری یا 6 ہجری میں، ٹھیک؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو 13 + 6 19 سال ہو چکے تھے، اور اس کے پورے 5 سال بعد حجاز پورا فتح ہو گیا، اور اس کے پورے اگلے 13 سال کے اندر اندر 22 لاکھ مربع میل پر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، یا اسلام کے تحت آ گئے، متحد ہو گئے، اور لوگوں نے پسند کیا، جو وہاں کے بھی کمزور لوگ تھے چاہے وہ مسلمان نہیں ہوئے، کہ بہترین نظام یہی ہے۔ اور ہم لوگوں سے آج فیزیبلٹی مانگتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یقین کریں دل کھولتا ہے، ہر ادارہ سمجھے کہ اس کے اختیارات کتنے ہیں، کوئی بھی مختار کل نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کی ذات ہے، اور قانون وہی ہوگا جو اللہ نے کہا ہے۔ قرآن اور سنت پر اس معاشرے کو قائم کریں۔ اس ملک کے لیے جو قربانی دی گئی وہ اسی کلمے پر دی گئی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بہت قربانی دی گئی ہے۔ میں آج بھی کبھی کبھی بیان کرتا ہوں کہ ایک میری والدہ صرف ایک اکیلی بچی 4 سال کی آئی پاکستان، باقی کیا ہوا میرے پورے ننھیال کے ساتھ یہ اللہ جانتا ہے، یا قیامت والے دن کھلے گا۔ بڑی تکلیف ہے کہ یہاں آ کر ہم نے کیا کیا۔ آج ہمارے بچے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا سے لے نہ ہوتے، ترقی تو کم از کم کرتے۔ اللہ اکبر! ہمیں شاید سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمیں یہ کتنا بڑا اللہ نے تحفہ دیا ہے، اور ہم وہ قوم ہے جو تحفے کی ناقدری کر رہے ہیں۔ یقین کریں پوری دنیا میں وسائلوں کو اندازہ کر لیں، سمندر پاکستان کے پاس ہے، گوادر کی صورت میں بنی بنائی پورٹ پاکستان کے پاس ہے، جو ہے سی پورٹ، اور پھر دیکھتے جائیں کھیورا مائن دیکھ لیں، پھر اپنے بلوچستان کے ذخائر، کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یقین کریں ادھر چلے جائیں سوات کلام، کتنی خوبصورت اللہ نے کیا کیا یہاں پہ دیا ہوا ہے، کیا نہیں ہے اس ملک میں۔ دریا ہیں تو وہ گندے ہو گئے، نہریں ہیں تو اس کے نظام کو بحال نہیں کیا گیا۔ یہ ساری باتیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ قرآن آیا، آپ نے فرمایا کہ وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، کہ میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا کہ تاکہ میں تمہیں بھی اس سے خبردار کر دوں، اور لوگوں پہ کو بھی اس کے ذریعے تم بھی آگے یہی اسی قرآن کو ہی بناؤ اپنا اعلی کار۔ ہاں یہ قرآن جو ہے وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سورہ فرقان میں لگا رہا ہے کہ اس کے ذریعے پوری کوشش کرو دنیا میں اپنا انقلاب پیدا کرنے کے لیے، بہت بڑا جہاد، سب سے بڑا جہاد جو ہوگا وہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو بدلے، پھر اپنے گھر والوں کو بدلے، پھر معاشرے کو بدلے، پھر سب اثاثہ بدلے، اور پھر دیکھیں جب قوم کھڑی ہوگی تو پھر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گی۔ پاکستانی قوم اتنی بہادر ہے، اور ہماری اتنی ینگ جنریشن ہے، اور جتنی اچھی فوج، اعلیٰ فوج ہمارے پاس ہے، اللہ کرے کہ ادارے سمجھے اس بات کو، سب جہاں جہاں جس کے پاس ہے، میں بھی سمجھوں جس کا جو اختیار کار ہے وہ اس میں اسی میں رہے، عدالتوں میں انصاف ہو۔ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ بننا چاہیے۔ پاکستان وہ ملک ہو کہ جہاں بھی کسی مسلمان ملک پر زیادتی ہو، سب سے پہلی آواز پاکستان اٹھائے، سب سے پہلے مدد کے لیے پاکستان پہنچے۔ تب یہ مقصد تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اس لیے اس کو 1 سال پہلے بنوایا گیا۔ اسرائیل 1948 میں وجود میں آیا، اور پاکستان 1947 میں۔ تو کہتے ہیں نا کہ جی جب کوئی بیماری اللہ پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے جو دعا ہے وہ پہلے پیدا کر دیتا ہے، تو دوا تو پاکستان ہے، کیونکہ وہ بھی پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ اللہ اکبر! آگے اسی کی پہ بات کروں گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اگلی آیت 139 ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، اب بھی کوئی وقت نہیں گزرا، اب بھی جو مقتدر ادارے ہیں وہ سمجھ لیں اس بات کو کہ نہ کمزور بڑھو، نہ تم پریشان ہو۔ اللہ اکبر! اس نظام کو جو اللہ اور اس رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، بند کریں ہم اس کو۔ کیوں نہیں سود سے باہر نکلتے؟ کیوں نہیں ایک دفعہ قوم کے طور پر سیدھے ہوتے، اپنے قرضے اتارے، اپنے جو جن کے پاس آپ جتنی بھی ہم عوام سے قربانی مانگ لیں، جب تک کہ اوپر لوگ جو ہیں جن کے ہاتھوں میں اختیارات ہیں وہ قربانی نہیں دیں گے، جن کا مقصد یہ ہو کہ ہماری اولادیں بھی یہیں پڑھیں، یہیں پر رہیں، یہاں ملک کی خدمت کریں، ہم سارے کریم باہر کیوں بھیج رہے ہیں؟ اور پھر باہر سے تو کوئی واپس نہیں آتا۔ اللہ اکبر! بہت کام ہے جو آتے بھی ہیں، یقین جانے میں ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں، ایک میرے دوست ہیں، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آیا ایک ہاسپٹل میں، بہت بڑا ڈاکٹر، وہاں سے آ کے تھوڑی دیر بعد کہتا کہ میں یہاں تو کر ہی کچھ نہیں سکتا، تو میں تو واپس سے آ رہا ہوں۔ کیا ماحول دے رہے ہیں ہم لوگ؟ ایز اے نیشن ہمارا کیا حال ہے، ایز اے امت کیا حال ہے؟ یہ آیت ہمیں کھول کر بیان کر رہی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ کمزور پڑو، نہ وہن میں پڑو، نہ کمزوری دکھاؤ، نہ غمگین ہو، نہ پریشان ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے۔ ہاں شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، ہاں اگر تم مومن ہو۔
اس کا مطلب ہے غالب نہیں ہے تو ایمان چیک کرنا پڑے گا، تجدید ایمان کرنی پڑے گا، ایمان کی تجدید مجھے اور آپ کو سب کو پہلے اپنی ذات سے شروع ہوگا۔ لوگوں کو دیکھنا بند کریں، سمجھتے ہیں کہ لوگ وہ نہیں کر رہا میں تو کچھ کر رہا ہوں، پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ مجھ میں کتنی خامیاں ہیں، پھر میں اپنے گھر والوں کو اپنی طرف لانے کی کوشش کروں۔ جتنا میری استطاعت ہے میں نہیں لا سکتا، کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ اگر لا سکتے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ لے آتے، اگر لا سکتے تو نوح علیہ السلام اپنی بیٹے کو لے آتے۔ بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، اللہ تو نے کہا تھا میں بچا لوں گا تیری آل کو، تیرے بچوں کو۔ اللہ اکبر، کہا تیری آل میں سے نہیں تھا، اس کے عمل ہی نہیں تھے جو تیرے والے تھے، تو تیری آل کیسے ہو سکتی ہے؟ رشتے جو ہے نا فلاں صاحب بینکم یوم القیامہ، اللہ فرمان ہے سورہ مومنون میں، کوئی رشتہ، کوئی نسبی رشتہ نہیں باقی رہے گا جب تم مر جاؤ گے نا، جب قیامت کا دن ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جو انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے، اللہ ایسی فات پڑی ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو آج جتنے رشتوں کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، خدا کے واسطے پڑھ لیں، تھوڑا سا الفاظ کو ان پر غور و فکر کر لیتے ہیں۔ تاہنو جو ہے واو ہا نون وہن اسی سے ہے، نون کلمات ہیں، الوہن معنی ہے کمزوری، کسی معاملے میں جسمانی اور اخلاقی کمزوری سب کے لیے آتا ہے۔ العلونا جو ہے یہ عین لام واو 32 کلمات آئے ہیں قرآن میں، اعلیٰ بھی اسی سے ہے، تعالو کسی کو بلانا بھی اسی سے ہے۔ آیہ مبارکہ کو میں ترجمہ کر لیتا ہوں۔ ولا تاہنو، نہ وہن میں پڑھو، نہ کمزور پڑھو، نہ دنیا کی محبت میں پڑھ کر جہاد سے منہ موڑو، نہ اپنے منہ پھیرو جہاد سے، ہاں ولا تحزنو، اور نہ ہی اپنے آپ کو غموں میں مبتلا کرو کہ کیا کریں، ہاں کوئی یہ دین جو ہے نا جہاد فی سبیل اللہ ہے، دین تو جہاد ہے، اس سمت کا جہاد جو ہے نا کرنا وہی اس کی سربلندی ہے اور وہی دین ہے اصل، اگر ہمیں سمجھ میں آئے تو۔ وانتم الاعلون، اور تم ہی بلند رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تمہاری ہی سیاح ہوگی دنیا میں۔ یہ جو بنا ہو نا، جتنے ملک بلا کے بڑے بڑے، جو 7 بڑے تھے تو 8 بڑے ہو گئے جی، جو G7 ہے، G11 ہے، G9 ہے، G19 ہے، جو بھی ہے، پاکستانی کیا وہاں اسلامی ملک تو دکھائیں، ہمارے فیصلے تو وہ کرتے ہیں، OIC ہے وہ کہتے ہیں اچھا ہم دیکھتے ہیں، بس اس کا شاید معنی یہی لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، 10,074 نمبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سبحان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے سبحان، اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب دوسری امتوں کے لوگ تم پر یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے، سیاسی جلسے میرا ذہن میں آتا ہے جب یہ حدیث پڑھتا ہوں، کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ وہ شادی جس میں انتظام 300 کو اور 700 لوگ آئے ہوں یا 1000 لوگ آئے ہوں، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، کیا ہو تم بھی آؤ نا، دوسری قوموں کو بھی دعوت دیں گے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا، ہاں نیٹو کیا بنا، آؤ سب مل کے ان پر ٹوٹ پڑو۔ کن پر ٹوٹ رہے ہیں؟ ٹوٹ پڑنا ہے مسلمانوں پر۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا سبحان تو ٹوٹ پڑیں گے، ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، جیسے سب کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سبحان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا تعداد میں ہم اتنے کام ہو جائیں گے کہ یہ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، بلکہ تم تو بہت زیادہ کثیر، بہت زیادہ کثرت سے ہوگے، لیکن تمہارا حال یہ ہوگا کہ جیسے سمندر کی جھاگ ہوتی ہے وہ تمہارا حال ہوگا، اور تمہارے دلوں میں ایک بیماری پیدا ہوگی، وہ ہے وہن۔ پوچھا ہے اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور جہاد سے کنارہ کشی یا کراہیت، اور ایک حدیث کے الفاظ دوسرے حدیث میں سیم الفاظ آتے ہیں کہ دنیا کی محبت اور موت سے ڈر، ہاں موت سے نفرت، موت سے کراہیت۔ اگلی آیت نمبر 140 ہے، ان یمسسکم کرہم فقد مس القوم کرہم مثلہ وتلک الایام نداولوها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین۔ اگر تمہیں کوئی آج تکلیف پہنچی ہے، تمہارے 70 شہید ہوئے ہیں، وہ تو اللہ کے لیے شہید ہو گیا، اپنے جانیں کٹوا دی، تو اس سے پہلے تم نے تو ان کے 70 واصل جہنم کیے تھے، یعنی بدر میں 1 سال پہلے 2 ہجری میں بدر ہوئی، 3 ہجری میں احد ہوئی، اسی کے پس منظر یہ آیت چل رہی ہے۔ تمہارے مخالف فریق کو بھی تو لگ چکی ہے، ان کو بھی تو 70 جو ہے وہ قیدی بنے اور 70 گرفتار ہوئے، اندھے کنویں میں ان کی لاشوں کو کاٹ کے ڈالا گیا۔ ہاں یہ تو زمانے کے نصیب و فراز ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے ہیں، کبھی اونچ نیچ تو ہوگی۔ تم پر یہ وقت اس لیے ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا، اللہ کو تو معلوم ہے نا
جالا ملنا کا مطلب ہے اللہ جاننا چاہتا تھا، اللہ جاننا چاہتا، اللہ دکھانا چاہتا تھا، اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور اللہ ان کو چھانٹ لے، ہاں، جو اللہ کے راہ میں واقعی راستی کے گواہ ہیں، جو صحیح شہداء ہیں، جو اللہ کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ لٹانا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں جان دی اللہ اکبر، دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جو سمجھتے ہیں کہ شہادت ہے مقصود مومن، مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، جو راستے کے گواہ ہیں کہ اللہ کا پیغام لے کر پہنچنا ہے، کیونکہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ مادے جو ہے ان پر غور و فکر، یمسسکم، مس سے ہے مین سین سین، اس کا روٹ ہے المسو، معنی چھونا، مس کرنا، پہنچنا، کسی کو تکلیف لگنا، کرہن زخم کے لیے آتا ہے، کاف راہا، الکرہ معنی ہے حادی طور پر زخم کو کہتے ہیں، اور زخمی ہونے کے لیے کرہن کا لفظ آتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، تل کا جو ہے اشارہ ہے کسی قوم کے لیے، جتنی بھی قومیں ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان کے لیے مؤنث کا اشارہ آتا ہے، تو یہ ایام ہیں جو گزر چکے، زیادہ جمع میں آتا ہے تو جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ نداولوہا دال واو لام، دو کلمات قرآن میں صرف آئے ہیں، الدولتو والدولتو، گردش کرنا، دولت کے لیے بھی آتا ہے کہ یہ گردش کرنی چاہیے، اسی سے معاشرے میں ترقی آتی ہے، روکے نہ رکھے، سود پہ پیسے بینکوں میں رکھنا، اللہ اکبر، اس پر کافی ڈیٹیل میں نے بات کی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 275 میں پڑھ لیں گے، یا اسی سورہ مبارکہ میں نے کافی ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ جو بینک کا سود ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال میں مفتی نہیں ہوں، آپ مفتیوں کو فتوے سنیں، لیکن جو قرآن کہہ رہا ہے یا جو سنت سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہے، ہمیں اس کی سمجھ بھی آنی چاہیے۔ اپنے دلوں کو دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے کسی چیز پر نیکی کا فتویٰ دیتے ہوں، لیکن دل سے پوچھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں، دل سے پوچھو نا، یہ تمہیں بتائے گا چاہے حق کیا ہے اور گناہ کیا ہے، چاہے لوگ اس پر حق ہونے کا فتویٰ دیتے ہوں، وہ بتائے گا کہ غلط ہے تو غلط بتائے گا انشاءاللہ۔ ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ، اگر تمہیں آج کچھ زخمی پہنچے ہو، تم زخمی ہوئے، تمہیں تکلیف پہنچے مسلمانوں، تو اس سے پہلے تم بھی تو زخم پہنچا چکے ہو، اسی مثل کو ان کو بھی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُوهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو دنوں کی گردش ہے، آج ہے کل تم پھر آ جاؤ، فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم ہی بلند رہو گے اگر تم واقعی مومن ہو، اللہ کی طرف پلٹو۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ جاننا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اپنے دعوی ایمان میں، اللہ اکبر، اللہ دکھانا چاہتا ہے، ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ چاہتے ہیں تم میں سے کچھ گواہ بنے راستے کے، شہادت دیں، اپنی جانیں بھی قربان کریں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو تو اللہ نہیں پسند کرتا۔ دیکھیں سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرٍّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے کسی کو، چاہے آپ کو بھی، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو آپ کو بھی نہیں کوئی بچانے والا اللہ کے سوا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہیں یُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا۔ یُصِیبُ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ پہنچاتا ہے جو پہنچانا چاہتا ہے اپنے بندے کو، جو دینا چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ سورہ توبہ میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کہتا ہے میں نے تو مومنوں سے ایک سودا کیا ہوا ہے، سودا کریں اپنی جانوں کا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ اکبر، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سودا کرو اپنی جانوں اور مالوں کا، اور اس کے بدلے لے لو جنت، لگاؤ جان اور مال، تو بچا بچا کے رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں لگائے اس دین کے لیے، دنیا کے لیے تڑپتے ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں ایئرپورٹ پہ راتوں رات راتیں گزارتے ہیں، سب کچھ صرف دنیا کمانے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے لگائے، موت تو وہاں پڑے گا، موت تو وہاں لگے گا۔ صحیح قیمت آپ نے لینی ہے نا، اپنی محنتوں کی، اپنی ذہانت کی، اپنی فطانت کی، اپنی جسم کے، جو اللہ نے آپ کو قوتیں دی ہیں، جو اللہ نے ذہانت دی ہے، تو موت تو اللہ کے ہاں لگے گا، لگنے ہے اللہ کے دین کے لیے، آ جائیں اللہ کے دین کی طرف۔ سورہ احزاب میں آتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے تو ثابت کر دیا کہ جو رجال تھے نا ایسے، تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے اپنے وعدہ سچا کر دیا، اپنی جانیں دے دی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، پہنچ کے جانیں دے دی۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور باقی جو مومن ہیں وہ بھی انتظار میں کہ کب اللہ کی یہ دی ہوئی تحفہ، جو اللہ کو واپس اللہ کے دی ہوئی جان اللہ کے پاس چلے جائیں، اور اللہ ہمارا ولی ہے۔ ایک دعا مانگے کرے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ابرار لوگوں کے ساتھ ماننا، اللہ ہمارے گناہوں کو ہم میں مٹا دے، ان کو ڈانپ دے، اور اللہ ہمارے
گناہوں سے درگزر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔